اوپر کئی مسائل مذکور ہوئے تھے کہ مسلمانوں کا نکاح منعقد ہونے کے لیے شرط ہے 2 گواہوں کا موجود ہونا، اور 2 گواہوں کے اندر چند اوصاف مطلوب ہیں۔ ان میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں، اس کی دلیل گزر چکی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عاقل ہوں، اس کی بھی دلیل گزر چکی۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ بالغ ہوں، اس کی بھی دلیل گزر چکی۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں، اس کی بھی دلیل گزر چکی۔ پانچواں یہ ملحوظ امر ہے کہ وہ دونوں مرد ہوں یا کم از کم ایک مرد اور 2 عورت، اس کی بھی دلیل گزر چکی کہ نصاب شہادت یہی ہے، شہادت کا نصاب۔ اب اس کے بعد آخری بات یہ ذکر کی کہ ان گواہوں کا عادل ہونا یہ کچھ ضروری نہیں، لہذا اگر فساق کی گواہی سے نکاح ہوا، فاسقوں کی گواہی سے نکاح ہوا، تو نکاح منعقد ضرور ہو جائے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں فاسق کی ایک بدترین شکل جو ہے کیا، محدود فی القذف، ان کو اگر گواہ بنا کے نکاح ہوا تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اور انعقاد نکاح میں کوئی کلام نہیں۔ اس کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تشترط العدالہ، اور عدالت شرط نہیں لگائی جاتی۔ گواہوں کا عادل ہونا انعقاد نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ 2 فاسقوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے ہمارے نزدیک۔ لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فاسقوں کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں۔ اب ان کی دلیل یہ ہے کہ شہادت یہ باب کرامت سے ہے، اور ایک طریقے کا اعزاز ہے، ایک طریقے کرامت و اعزاز ہے، کیونکہ گواہ بنانا اور پھر ان کی گواہی کی بنیاد پر کوئی بات ثابت کر دینا، یہ گویا ان کی بات کو اہمیت دی جا رہی، وقت دی جا رہی۔ تو شہادت یہ باب ولایت باب کرامت سے، تو ولایت کرامت دونوں آ رہا ہے، اس سے دماغ دوسری طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ ولیوں کے لیے کرامت ضروری ہے نا، یا ان سے کرامت کا صدور ہوتا، لیکن یہاں سب معنی لغوی میں شہادت یہ کیا ہے، باب کرامت سے ہے، یعنی ایک طریقے کا اعزاز، اور فاسقوں کی اہانت کا ہمیں حکم دیا گیا، اور گواہ بنانا ان کا اعزاز، لہذا اس بنیاد پر ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا، ان کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں۔ یہ دلیل کس کی ہے؟ دیکھ کہتے ہیں لا تشترط العدالہ، عدالت کی شرط نہیں لگائی جاتی، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جائے گا 2 فاسقوں کی موجودگی میں۔ یہ مسئلہ ہمارے نزدیک ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ شہادت کیا ہے، باب کرامت سے ہے، یہ ایک طریقے کے اعزاز ہے۔ والفاسق من اہل الاہانت، تو فاسق یہ کیا ہے، اہل اہانت سے ہے، اور اہانت اور اعزاز یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو جب ہمیں ان کی اہانت اور توہین کا حکم دیا گیا تو ہم ان کو اعزاز کیوں عطا کرنے لگے؟ جواب لنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ فاسق بھی یہ اہل ولایت سے ہے، اور شہادت کے لیے صرف یعنی تحمل شہادت کے لیے، شہادت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تحمل شہادت یعنی یہ ہے گواہی کا اٹھا لینا یا گواہ بن جانا ہے، تو تحمل شہادت کے وقت کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اور ادائے شہادت کے وقت بھی کچھ شرطیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ تحمل شہادت کے وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام شرطیں پائی جائیں جو ادائے شہادت کے وقت معتبر ہیں، لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی تحمل شہادت کا تو اہل ہے لیکن ادائے شہادت کا اہل نہ ہو۔
چنانچہ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ اہل ولایت سے ہے۔ اہل ولایت کا مطلب کہ اپنے آپ پر تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور صرف اپنے آپ پر کیا، آگے تو ترقی کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ حاکم بھی ہو سکتا ہے، قاضی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب حاکم بھی ہو سکتا ہے، قاضی بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شاہد بھی ضرور بن سکتا ہے، اس لیے کہ شاہد ہونا یہ حاکم و قاضی سے بہرحال نیچے کا درجہ ہے، اور جو کسی کو حاکم بنانے میں اعزاز ہے، کسی کو قاضی بنانے میں جو اعزاز ہے، وہ اس سے کم اعزاز کس میں ہے؟ گواہ بنانے۔ خیر، تو فرماتے ہیں ہماری دلیل یہ کہ وہ اہل ولایت سے ہے، اور شہادت بھی ایک طریقے کی ولایت ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر بھی آدمی کو تصرف کا حق ہو، دوسرے کو کے اوپر تصرف کا حق ہو، اور شہادت میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے اوپر ہی وہ تصرف کرتا ہے گواہی دے کر۔ کہتے ہیں ہماری دلیل وہ اہل ولایت سے ہے تو وہ اہل شہادت سے بھی ہوگا، کیونکہ ہر کوئی جو اہل ولایت سے ہوتا ہے تو وہ اہل شہادت سے بھی ہوتا ہے۔ وہذا، اور یہ اس لیے لأنه لما لم يحرم الولایت على نفسه لإسلامه لا يحرم على غیره لأنه من جنس، اور یہ اس لیے کہ جو کوئی اہل ولایت سے ہو تو اہل شہادت سے اس لیے ہوگا کہ لأنه لما لم يحرم، جب یہ محروم نہیں کیا گیا اپنے آپ پر ولایت سے، جب یہ محروم نہیں کیا گیا اپنے آپ پر ولی ہونے سے، یعنی اپنے کاموں کو سر انجام دینے میں، مثلا اپنا کوئی سامان بیچے، اپنا سامان کسی کو کیا نام اجارے پر دے، کسی سے قرض لے، اور دیگر کیا نام ہے جو بھی کام کرے، تو یہ سارے تصرفات اس کے صحیح درست ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو محروم نہیں کیا گیا عضو شرع اس کے نفس پر ولایت سے، کیوں؟ اس کے مسلمان ہونے کے سبب، تو لا یحرم علی غیرہ، تو اس کے غیر پر بھی اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر وہ اسی کے جنس سے ہے، کیونکہ ولایت علی الغیر یہ کیا ہے؟ ولایت علی النفس ہی کے جنس سے ہے، اور دونوں میں ایک گونا ولایت پائی جاتی ہے، دونوں میں ایک گونا تصرف پایا جاتا ہے۔ جب اپنے آپ پر، اپنی ذات پر وہ حق تصرف رکھتا ہے تو دوسروں پر بھی کیا ہے؟ حق تصرف رکھے گا، کیونکہ تصرف ایک ہی جنس سے ہے، اور وہاں مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے آپ پر حق تصرف سے محروم نہیں کیا گیا فاسق ہونے کے باوجود، تو دوسروں پر بھی حق تصرف سے محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ اسلام باقی ہے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لِأَنَّهُ صَلَحَ مُقَلِّدًا وَيَصْلَحُ مُقَلَّدًا، وہ مقلد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مقلد کا ایک خاص معنی ہے، یعنی تقلید قضا۔ کیا؟ تقلید قضا، یعنی کسی کو قاضی بنانا۔ کہتے ہیں قلد فلان فلانا القضاء، فلاں نے فلاں کو قضا حوالے کر دیا، یعنی اس کو کیا بنا دیا؟ قاضی۔ تو وہ مقلد یعنی کہ قاضی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حاکم جو ہے فاسق ہو سکتا ہے، تو جب وہ قاضی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے فَيَصْلَحُ مُقَلَّدًا، تو خود قاضی بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ مقلد کا معنی کیا ہوگا؟ جس کو قاضی بنایا گیا۔ مقلد معنی قاضی بنانے والا، مقلد جس کو قاضی قاضی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو قاضی بننے کی بھی صلاحیت رکھے گا۔ اور کہتے ہیں وہ قضا شاہدن، اور ایسے ہی شاہد بننے کی بھی صلاحیت رکھے گا، کیونکہ شہادت اور قضا میں جو عام طور پہ شرطیں مطلوب ہوتی ہیں وہ ایک طرح کی ہوتی ہیں، کہ قاضی کے لیے وہ اوصاف ہونے چاہیے جو اوصاف کم سے کم کس کے لیے ہیں؟ شاہد، کہ مثلا مسلمان ہونا، اس کا عاقل ہونا، اس کا بالغ ہونا، اس کا سمجھدار ہونا، اس کا کیا نام آنکھ والا ہونا، یہ ساری شرطیں جو ہے قاضی کے اندر بھی مطلوب ہیں، یہ ساری شرطیں کس میں مطلوب ہیں؟ شاہد۔ کہتے ہیں وہ مقلد بننے کا صالح ہے تو مقلد بننے کی بھی صالح ہوگا، اور اسی گواہ کا بھی۔ لیکن اب ترقی کر کے ایک بات اور کہہ دی ہے کہ اگرچہ وہ گواہ جو ہے محدود فی القذف ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کی گواہی سے نکاح ہو جائے، تو اب اعتراض ہوا قرآن پاک کی آیت کریمہ سے، کہ قرآن تو ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین یرمون المحصنات
ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ جو پاک باز عورتوں کو، مراد اس میں مرد بھی ہیں، اس لیے کہ چونکہ واقعہ ام المومنین کے حوالے سے اٹھا تھا تو اس لیے محصنات کا لفظ لایا گیا، لیکن جس طریقے سے یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ میں خطاب اگرچہ مردوں کو ہے لیکن عورتیں نماز نہیں قائم کریں گی، تو وہ بھی داخل ہیں۔ اسی طریقے پر محصنات کہا گیا، لیکن محسنین بھی اس میں کیا ہیں؟ جو لوگ پاک باز مرد یا عورتوں کو تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ اس پر نہ پیش کر سکیں تو ان کو سزا میں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی گواہی سے نکاح ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں کہ 2 حالتیں، ایک حالت تحمل شہادت کی ہوتی ہے اور ایک حالت کس کی ہوتی ہے؟ ادائے شہادت۔ تحمل شہادت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فاسق نہ ہو یا وہ کیا نام ہے محدود فی القذف نہ ہو۔ ہاں ادائے شہادت کے وقت یہ ضرور معتبر ہے کہ ادائے شہادت کے وقت اگر فاسق ہوگا تو ایسی صورت میں اس کی گواہی قبول نہیں۔ تو کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ تحمل کے وقت جو شرطیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ادا کے وقت بھی وہ سب شرطیں ہوں، یا ادا کے وقت جو شرطیں ملحوظ ہیں ضروری نہیں کہ تحمل کے وقت بھی وہ ساری شرطیں ملحوظ ہوں۔ تو ادا کے وقت یہ ضرور ہے کہ ادا کے وقت اگر وہ کیا نام ہے عادل نہیں ہے بلکہ کیا ہے فاسق ہے تو اس کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نکاح منعقد تو ہو جاتا ہے لیکن ثابت نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ نظیر آگے آ رہے فرماتے ہیں کہ والمحدود فی القذف من اہل الولایت، محدود فی القذف بھی یہ اہل ولایت سے ہے، فیکون من اہل الشہادہ، یہاں پر بھی دلیل ہوئی تھی، تو اس لیے وہ بھی اہل شہادت سے ہو۔ یعنی محدود فی القذف ہونے کے باوجود شرع نے یہ نہیں کیا کہ وہ اپنی ذات میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اپنے اوپر جو ہے کوئی کیا نام ہے مالی تصرف نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کیا نام ہے اجارے پر نہیں دے سکتا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ تو جب وہ اپنے آپ پر ولایت کا حق رکھتا ہے تو دوسرے پر بھی ولایت کا حق رکھے، کہتے ہیں وہ اہل شہادت سے ہو گیا۔ لیکن کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تحملاً، یعنی گواہی کو اٹھاتے وقت اور جس وقت کی کام ہو رہا ہے اس وقت گواہ بنتے وقت کا، گواہ بنتے وقت وہ اہل شہادت سے۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَاءِ، قرآن نے جو منع کیا اور صاف صاف حکم دیا وہ قبولیت کی ممانعت ہے، قبولیت سے نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے لا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اہل شہادت سے عذر تحمل بھی نہیں ہے، قبولیت سے ممانعت ہے۔ انما الفائت ثمرۃ الادا، یہاں جو چیز فوت ہونے والی ہے وہ ثمرہ ادا ہے، یعنی ادا کا جو ثمرہ ہے وہ یہاں پہ فوت ہو رہا، ادا نہیں کر سکتا ہے، اور شہادت جہاں کہیں ادا کرے گا تو مردود ہوگی، نامسموع ہوگی، غیر مقبول ہوگی۔ کہتے ہیں انما الفائت ثمرۃ الادا، جو چیز یہاں فوت ہونے والی ہے وہ ثمرہ ادا ہے، ادا کا خلاصہ اور ادا کا نتیجہ ہے، بالنہی، نہی کی وجہ سے۔ نہی کیا ہے؟ باری تعالیٰ کا قول ولا تقبلوا لهم لجریمتہ، اس کے سنگین جرم کی وجہ سے کہ اس نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی اور بغیر ثبوت شرعی کے اس پر الزام لگا دی، تو اس کے اس سنگین جرم کی وجہ سے جو چیز فوت ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ گواہی کی قبولیت اور گواہی کی ادائیگی۔ کہتے ہیں ولا یبالا بفواتہ، اور اگر کیا نام ہے ادا فوت ہو جائے تو اس کا لحاظ نہیں کیا جائے، پرواہ نہیں کی جاتی ہے ادا کے فوت ہو جانے کی۔ ادائے شہادت نہ بھی ہو تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قابل لحاظ نہیں ہے۔ جیسا کہ نظیر سنیے، کہتے ہیں کما فی شہادت العمیان و ابنی العاقدین، جس طریقے پر کہ اندھوں کی گواہی ہے اور جس طریقے پر کہ 2 عقد کرنے والے 2 بیٹوں کی گواہی۔ تو اندھوں کی گواہی یہ سنی نہیں جاتی،
قبول نہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ بیچ میں مثال کے طور پر کچھ دن کے لیے اندھا ہو گیا اور جس وقت گواہی ادا کر رہا ہے اس وقت پھر اکھیارا ہو گیا، آنکھ والا ہو گیا، تو گواہی قبول کر لی جائے. تو کہتے ہیں اندھا ہے اگر ادائے شہادت کے وقت، تو اگرچہ تحمل شہادت کے وقت وہ آنکھ والا تھا، ادائے شہادت کے وقت اندھا ہو گیا تو گواہی قبول نہیں کریں گے. تو یہ ہوا کہ تحمل شہادت کے وقت وہ اہل تھا، آنکھ والا تھا، تو کیا نام متحمل شہادت ہو گیا، لیکن اب اس کی بینائی جاتی رہی، اب وہ اس وقت گواہی دے رہا ہے اس کی، تو اس سے کسی چیز کا ثبوت نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اندھوں کی گواہی میں دیکھ لیجئے آپ کہ تحمل شہادت کا وہ اہل ہے لیکن ادائے شہادت کا اہل نہیں. اور اسی طریقے پر دو عاقدوں کے دو بیٹوں کی گواہی، اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا عقد ثانی ہو رہا ہے. کس کا؟ ہاں، زوج زوجہ دونوں کا، کہ مثلا دونوں کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے اور دونوں کے لڑکے ہیں، بڑے بڑے لڑکے. اب نکاح کرنا ہوا تو یہ ہوا کہ مرد نے بھی کیا ہے اپنے ایک لڑکے کو گواہ کے طور پر کر دیا اور عورت نے اپنے ایک لڑکے کو گواہ کے طور پہ کر دیا، اور انہی دونوں کی گواہی سے نکاح ہو گیا. تو نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی نے بھی انکار کیا تو نکاح ثابت نہیں ہو پائے. کسی نے بھی انکار اگر کر دیا، مثلا عورت نے کہا کہ تم میرے شوہر نہیں ہو، یا اس نے کہہ دیا کہ تم میری بیوی نہیں ہو، اس نے کہا ہاں کیسے نہیں، نکاح ہوا ہے اور گواہ بھی اس کے ہیں. قاضی پوچھے گا کون کون گواہ میں، تو گواہ میں کس کو لائے گی؟ وہ ایک اپنے لڑکے کو لائے گی اور ایک کس کو لائے گی؟ شوہر کے لڑکے کو. اور یہ چیز شہادت کے باب کے مسلمہ قواعد سے ہے کہ اصل و فرع کی گواہی، یعنی اصل کی گواہی فرع کے حق میں اور فرع کی گواہی اصل کے حق میں قبول نہیں. کیونکہ یہ تو مانا ہوا ہے نا کہ آدمی پر شبہ ہوگا کہ بھائی یہ تو وہی نہ کہے گا جو باپ کہہ رہا ہے، باپ کے خلاف کیسے جائے. تو اس لیے شبہ تہمت کی وجہ سے شریعت جو ہے اصل کی گواہی فرع کے حق میں اور فرع کی گواہی اصل کے حق میں قبول نہیں کرتی. تو یہاں پر نکاح تو منعقد ہو جا رہا ہے لیکن ثبوت نہیں ہوتا. بلکہ دو صورتیں اور ہو سکتی ہیں. وہ صورتیں یہ کہ مثلا گواہ جو ہے رکھا گیا شوہر ہی کے دو لڑکوں، کس کو رکھا گیا؟ یا گواہ رکھا گیا کس کو؟ عورت ہی کے دو بڑے لڑکوں کو عاقل بالغ، تو بھی نکاح تو ہو جائے گا. لیکن یہاں اب صورت یہ ہے کہ اگر گواہ شوہر کے دو لڑکے ہیں اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، عورت انکار کر رہی کہ نہ میرا نکاح تم سے تو نہیں ہوا، اور اس نے ثبوت میں اپنے لڑکوں کو گواہ میں پیش کیا، تو نکاح نہ ثابت ہو پائے گا، نکاح ثابت نہیں. لیکن اگر اس کا عکس ہو کہ یہ انکار کر رہا ہو کون؟ شوہر، اور وہ دعوے دار ہو کہ تم میرے شوہر ہو، لاؤ میرا نفقہ دو، میری رہائش و کپڑے وغیرہ کا انتظام کرو، اور کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اجنبیہ عورت ہو، ہمارا تم سے کیا لینا دے. اور اس نے گواہ میں قاضی کے سامنے کس کو پیش کیا؟ اس کے دونوں لڑکوں کو. تو یہ گواہی چونکہ کیا نام ہے فرع کی اصل کے حق میں نہیں ہے، بلکہ فرع کی گواہی کیا ہے؟ اصل کے خلاف. یہ مسموع ہے، قابل قبول ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر قاضی حکم دے دے گا کہ ہاں جو ہے تم لاؤ اس کا خرچہ وغیرہ دو، یہ تمہاری بیوی. بات سمجھ میں؟ تو یہاں دیکھو، یہاں پر بھی یہ ہو جا رہا ہے کہ نکاح منعقد ہو جا رہا، لیکن ایک صورت میں ثابت نہیں ہو پا رہا. ایک صورت میں ان کی ادائیگی جو ہے نہیں ہو پا رہی، لیکن ایک صورت میں ادائیگی ہو بھی جا رہی. اس لیے یہاں پر جو صورت ذکر کی گئی وہ صورت یہ ہے کہ اس میں کسی طور پر کیا ہے نکاح ثابت نہیں ہو پائے گا. چاہے انکار شوہر کرے تب بھی نہیں ثابت ہو پائے گا، اور چاہے انکار بیوی کرے تب بھی ثابت نہیں ہو پائے گا، کیونکہ صورت یہ فرض کی جا رہی ہے کہ شوہر کا بھی ایک لڑکا گواہ ہے اور عورت کا بھی ایک لڑکا کیا ہے مسلمان کے تابعیہ سے نکاح کر سکتا ہے.
سے لیکن یہاں کتابیہ سے مراد وہی ذمیہ ہے جو دارالاسلام میں دائمی امان لے کر کے رہ رہی. تو صورت یہ فرض کر رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمیہ سے کسی کتابیہ سے نکاح کیا اور گواہ اس نے 2 ذمیوں کو بنایا. اس کو بنایا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں. تو مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح ہے، جائز ہے، نافذ ہے. لیکن اگر مرد دعوی نکاح کرے، یعنی مسلمان دعوی نکاح کرے، اور عورت مثال کے طور پر انکار کر بیٹھی ہو تو نکاح ثابت بھی ہو جائے گا. لیکن اگر عورت دعوی نکاح کرے اور مسلمان جو مرد ہے جس نے نکاح کیا ہے وہ انکار کر بیٹھے تو ان ذمیوں کی گواہی سے ثبوت نکاح نہ ہو پائے. لیکن جیسا کہ پیچھے تفصیل سے گزرا، شہادت یہ انعقاد نکاح کے لیے شرط ہے. اس کے لیے بقائے نکاح اور ثبوت نکاح کے لیے شہادت اگر نہ بھی ہو تو بھی زوجین اگر ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوں اور مانتے ہوں کہ یہ میرا شوہر ہے اور شوہر مانتا ہو کہ میری بیوی ہے تو کافی. ان سے کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ لاؤ گواہوں سے ثابت کرو کہ تمہارا نکاح ہوا ہے. اس لیے گواہوں کا باقی رہنا کچھ ضروری نہیں. گواہ جو ہے مجلس نکاح میں موجود ہوتے ہیں، مان لو گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد وہ راہی ملک اعظم ہو گئے تو کیا نکاح ختم ہو جائے گا؟ خیر مسئلہ دیکھو، کہتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، اگر کسی مسلمان نے ذمیہ سے نکاح کیا 2 ذمیوں کی گواہی سے تو جائز ہے. لیکن یہ مسئلہ مختلف فی ہے. شیخین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح صحیح ہے، لیکن امام محمد اور امام صاحب کے ایک دوسرے تلمیذ امام ظفر رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نکاح نہیں. یہ نکاح کہتے ہیں جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ جائز ہے امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک، اور امام محمد امام ظفر نے فرمایا کہ جائز نہیں. چونکہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت ہے کہ وہ دلیل کی ترتیب ایسی رکھتے ہیں کہ جو دلیل قوی ہوتی ہے، عام طور پہ امام صاحب کی دلیل، اس کو وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں. وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں، مؤخر رکھتے ہیں، تاکہ بعد میں ذکر کرنا وہی دلیل جو ہے جو پہلے قول گزرا ہے جس کی دلیل ذکر کی گئی اس کا جواب بھی بن جائے. کیا بن جائے؟ تو امام ظفر اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ بھئی نکاح میں سننا تو یہی نا شہادت ہے. جو ایجاب و کلمات کے الفاظ سنے اور ایجاب و کلمات کے ایجاب و قبول کے کلمات کو سننا یہی در حقیقت شہادت ہے. اور کافر کی مسلمان کے خلاف یا مسلمان کے بارے میں کوئی شہادت تو ہے نہیں. اور یہاں صورت ہی فرض کی گئی ہے کہ نکاح کرنے والا مسلمان اور جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ کتابیہ ذمیہ. ظاہر ہے کہ یہ مسلمان نے ایک جو عقد نکاح کا ایک حصہ ہے یعنی ایجاب یا قبول بہرحال ادا کیا ہو، چاہے ایجاب کیا ہو، مثلا میں نے تم سے نکاح کیا، چاہے ایجاب اس کی طرف سے پایا گیا ہو، اس نے قبول کیا ہو، بہرحال اس کافر کی گواہی، ان ذمیوں کی گواہی مسلمان کے سلسلے میں بھی ہو رہی ہے. کیونکہ بہرحال عقد کا ایک شطر، عقد کا ایک حصہ وہ کون ادا کرے گا؟ مسلمان بھی ادا کرے گا. اور عقد نام کس کا ہے؟ ایجاب اور قبول. تو اب جب ان کی گواہی نہیں ہے
مسلمان کے بارے میں، تو گویا ان لوگوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں، مسلمان کے کلام کو انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اور اگر یہ صورت فرض کی جائے کہ کوئی بھی جو مجلس نکاح کے گواہ ہیں وہ اگر کسی بھی حصے کو نہ سنے، یعنی چاہے ایجاب کو نہ سنے چاہے قبول کو نہ سنے، تو نکاح منعقد نہیں۔ انعقاد نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب کے کلمات بھی وہ سنیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، قبول کے کلمات بھی سنیں، کیونکہ ایجاب قبول کے مجموعے ہی کا نام کیا ہے، عقد نکاح ہے، اور اسی پر وہ گواہ بن رہے ہیں، لہذا اس کا سننا ان کے لیے ضروری۔ اور جب کافر کی شہادت مسلمان کے خلاف یا مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو گویا مسلمان نے اس عقد نکاح کا جو بھی ٹکڑا ادا کیا، چاہے ایجاب ادا کیا ہو چاہے قبول ادا کیا ہو، گویا ان لوگوں نے سنا نہیں۔ اور اگر نہ سنیں تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں یہاں نکاح منعقد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو فرماتے ہیں کہ قال محمد و ظفر، امام محمد امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں، اس لیے کہ نکاح میں سننا ہی، یعنی ایجاب و قبول کا سننا، یہی کیا ہے، شہادت۔ کیونکہ بہت ساری جگہوں پر کسی چیز کا دیکھنا جو ہے، جبکہ وہ رویت سے تعلق رکھتا ہو، اس رویت پر آدمی شہادت ادا کرتا ہے۔ کہیں جو ہے تلفظ پہ اور کیا نام ہے، بولنے اور کلام پہ شہادت ادا کرتا ہے کہ ہاں فلاں نے ایسا کیا، وہ ایسا کہا، اور کہیں یہ ہوتا ہے فلاں نے ایسا کیا۔ تو نکاح میں سننا ہی یہی کیا ہے، یعنی ایجاب و قبول کے کلمات کو سننا ہی شہادت ہے، اور کافر کے لیے مسلمان پر کوئی شہادت نہیں۔ لہذا اب یہ مسئلہ ایسے ہی ہو گیا کہ کأنہما لم یسمعا کلام المسلم، تو اب گویا ان دو ذمی شاہدوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں۔ اور وہ مسئلہ کہ اگر کوئی گواہ جو ہے یا عاقدین میں سے کسی کے بھی کلام کو نہ سنے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے نکاح بھی منعقد نہیں ہوتا۔ بات کر، لیکن امام صاحب کی دلیل اور ان کی دلیل کا جواب آگے آ رہا۔ دلیل امام صاحب کی یہ ہے کہ یہاں یہ غور کیا جانا چاہیے، یہ دیکھا جانا چاہیے کہ آخر نکاح ہی کے اندر کیوں شریعت نے شہادت کو لازم و ضروری قرار دیا۔ بہت سارے عقود ہیں، بیع ہے، ہبہ ہے، قرض ہے، سمجھ بات ہے، شرکت ہے، مزاربت ہے، کھیتی باڑی کے سلسلے میں کیا نام ہے، مزارات ہے، ان میں کہیں جو ہے شہادت شرط نہیں۔ کوئی بھی دو آدمی باہمی رضامندی سے اپنا سامان کسی کو بیچ دے اور دوسرا خرید لے، ملکیت کا تبادلہ ہو جاتا ہے، مبی کا مالک اب مشتری ہو گیا اور اس کے ثمن کا مالک کیا ہے، بائع ہو جاتا۔ لیکن یہاں ایسی کیا چیز ہے کہ آخر خاص عقد نکاح میں یہ کہا گیا کہ جب تک عقد کے ایجاب و قبول کو دو گواہ کم سے کم نصاب شہادت جتنے سے مکمل ہوتی ہے اتنے لوگ جب تک سن نہ لیں تب تک اس عقد کا وجود شرعی ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں دو جہتیں ہیں، ایک جہت یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی کیا نام ہے، نکاح میں چونکہ بہرحال مہر بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور نکاح میں مہر کے طور پر کچھ نہ کچھ مال لازم ہوتا ہے، اگر مذکور ہو تو مہر مذکور، اگر مذکور نہ ہو تو مہر مثل لازم ہوتا ہے کہ نہیں لازم؟ تو یا تو یہ کہا جائے کہ شہادت جو باب نکاح میں شرط قرار دی گئی تو اس وجہ سے کہ نکاح کے ساتھ بہرحال مال کا لزوم ہوتا ہے، تو یہ کہنا درست نہ ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ عقود مالیہ میں کہیں بھی جو ہے شریعت طاہرہ شہادت کو شرط قرار نہیں دیتی ہے۔ بیع ہے، ہبہ ہے، قرض ہے، شرکت ہے، سمجھ بات ہے، اور بھی مزاربت ہے، بہت سارے معاملات ہیں، یہ ان سب کا تعلق کیا نام مال ہی سے ہے، اور لزوم مال وہاں پر بھی کیا ہے ہوتا ہے، اس کے باوجود کہیں شہادت شرط نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت جو شرط قرار دی گئی ہے باب نکاح میں تو اس کی وجہ لزوم مال نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں جو شہادت شرط قرار دی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ملکیت کا اس بات
ایک ایسے محل پر ہو رہا ہے جو عظیم الشان ہے اور محترم ہے. اور وہ محل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان کے بدن سے منافع حاصل، ایک انسان کے بدن سے منافع اٹھانا اور نفع حاصل کرنا، یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ خاص اسی گوشے کو دیکھتے ہوئے اور اسی جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت طاہرہ نے یہ لازم کیا کہ یہ ملکیت کا اس بات اگر کیا نام ہے انسان کے بدن سے نفع اٹھانے کے حوالے سے ہو رہا ہے تو یہاں پر گواہ ہونا چاہیے. تو خاص جب اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں ملکیت کا اس بات ہو رہا ہے، اور ملکیت کا اس بات کس پر ہو رہا ہے؟ ایک انسان کے بدن سے نفع اٹھانے کے حوالے سے. لہذا اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ آخر ملکیت کا اس بات کس پر ہو رہا ہے، مرد پہ ہو رہا ہے کہ عورت پہ ہو رہا ہے. تو دیکھا جائے تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ ملکیت کا اس بات کس پہ ہو رہا ہے؟ عورت. سمجھ میں عورت پر ہو رہا ہے، اور ملکیت کا حق حاصل کس کو ہو رہا ہے؟ مرد. تو جس پر ملکیت کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ یہاں پر کون ہے؟ عورت. اب ایسی صورت میں جب عورت ہے تو ذمیہ سے متعلق چیزوں کے گواہ ذمی ہو سکتے ہیں. لہذا اس بات ملک یہ کس پر ہے؟ ذمیہ پر. اس لیے یہاں ذمیوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے اور ذمی گواہ یہاں پر بن سکتا ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل. اب جہاں تک ان لوگوں نے ایک نظیر پیش کیا تھا اور ایک مسئلے سے یہ ثابت کیا تھا کہ جب وہ گواہ ہیں اور کیا نام ہے مسلمان کے سلسلے میں ان کی گواہی گویا وہ نہ ہونے کے درجے میں، تو گویا انہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں، اور مسلمان کے کلام کو اگر نہ سنیں یا کسی بھی عقد کرنے والے کے ایک ٹکڑے کے قول کو نہ سنیں تو ایسی صورت میں وہ عقد منعقد نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی عقد تو نام ایجاب و قبول کا نہ ہے. عقد نام کس کا ہے؟ ایجاب و قبول کا. اور ایسی صورت میں جب کیا نام ہے سرے سے ایجاب ہو ہی نہ یا سرے سے قبول ہی پایا ہی نہ جائے تو ایسی صورت میں عقد ہی کا وجود نہیں ہو. لہذا اس بنیاد پر دونوں مسئلوں میں فرق ہے اور ایک کا قیاس دوسرے پر نہیں کیا جا سکتا. دیکھو ذرا غور سے فرماتے ہیں کہ وَلَهُمَا اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ شہادت شرط قرار دی گئی ہے نکاح میں. کس اعتبار سے؟ علی اعتبار اثبات الملک، ملکیت کو ثابت کرنے کے اعتبار سے. ملکیت کو تو اب ملکیت ثابت کس پر کی جا رہی ہے؟ عورت پر. لیکن ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ بھائی ملکیت کا اس بات جیسے عورت پر ہے ایسی مرد پر بھی تو ہے. عورت کو بھی یہ مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ اگر خاوند حقوق زوجیت ادا نہ کر رہا ہو تو قاضی کے یہاں قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے. سمجھ بات. اور ایسی صورت میں قاضی اس کو تلقین کرے گا کہ تمہیں کیا نام ہے حقوق زوجیت ادا کرنا چاہیے. تو یہ ہوا کہ جیسے مرد کو حق حاصل ہے عورت کے بدن سے نفع اٹھانے کا، ایسی اس کا عکس بھی تو ہے کہ عورت کو بھی حق حاصل ہے کیا نام ہے شوہر کے بدن سے نفع اٹھانے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حقیقتاً حق حاصل کس کو ہے؟ مرد ہی کو ہے. اور جہاں تک عورت کے لیے مطالبہ وطی کا معاملہ ہے تو یہ قضاءً واجب نہیں ہے. قضاءً واجب نہیں ہے کہ قاضی جو ہے یہ فیصلہ کرے اور قاضی آدمی کے اوپر لازم کرے کہ نہیں تم کیا نام اپنی بیوی سے وطی کرو. ہاں دیانتاً ضروری چیز کیا ہے؟ دیانتاً ضروری. تو اب اس اعتبار سے حق تو ہوا عورت کو بھی، لیکن یہ حق ضعیف ہے، اور جب حق ضعیف ہے تو لا یوبو بہی کے درجے میں اس کا کوئی لحاظ اور اعتبار نہیں. کہتے ہیں یہاں پر نکاح جو شرط قرار دی گئی شہادت شرط قرار دی گئی نکاح میں اس بات ملک کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ملکیت کا ورود ہو رہا ہے ایک ایسے محل پر کہ ذی خطر، جو محل کیا ہے؟ عظمت والا اور محتم بشان ہے.
اور وہ محل کیا ہے؟ مثلا عورت کے بدن کا ایک ٹکڑا اور حصہ، اس لیے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کے ساتھ مکرم ہے، محترم۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واصلہ پر بھی لعنت فرمائی اور مستوصلہ پر بھی لعنت فرمائی۔ ایک وہ عورت جو اپنا بال جو ہے دوسری کسی خاتون کو دے دے نکال کے تاکہ تم جوڑ لو، تو یہ جو کیا نام ہے خواہش کرنے والی ہے کہ کسی عورت کا بال لے کر کے اپنے بالوں کو اور اپنے جوڑے کو بڑھا لے، دونوں پر لعنت فرمائی گئی، اس لیے کہ وہ انسان کے بدن کے ایک حصے سے کیا ہے گویا بلا ضرورت نفع اٹھائے۔ اسی لیے شیر خارگی کے زمانے میں بچے کے لیے تو یہ گنجائش دی گئی کہ بھائی چلو دودھ پیو جب تک اور کوئی غذا کے قابل تمہارا معدہ نہیں ہو جاتا، اور اس کی مدت قرآن پاک نے اور احادیث نے کیا ہے متعین کی۔ لیکن اب جب یہ ہے کہ معدہ اس قابل ہو جائے کہ اب غذا کو وہ ہضم کر سکتا ہو، تو اب دودھ پینا بھی حرام ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک انسان کا جز ہے۔ تو انسان کے اجزاء سے نفع اٹھانا یہ بہرحال کیا ہے، حکم یہ ہے کہ ممانعت ہی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ حق دیا جا رہا ہے کہ آدمی نفع اٹھا سکتا ہے، تو اس کے عظمت شان کے پیش نظر کہ ایک انسان کے بدن پر ملکیت کا ثبوت ہو رہا ہے، اس وجہ سے شریعت نے ضروری قرار دیا کہ گواہ ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں لا علی اعتبار وجوب المہر، یہاں پر شہادت شرط اس اعتبار سے نہیں کی گئی ہے کہ مہر لازم ہو رہا۔ کیوں؟ کہتے ہیں لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے فقہیات کے مسائل کے ذخیرے کو دیکھ لیجئے، تو شہادت کہیں بھی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، کس میں؟ لزوم مال۔ لزوم مال بے میں بھی تو ہو رہا ہے، لزوم مال قرض میں بھی تو ہو رہا ہے، لزوم مال شرکت میں بھی تو ہو رہا ہے، مضاربت میں بھی ہو رہا ہے، کہیں جو ہے شہادت شرط نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح میں جو شہادت کو شریعت نے شرط قرار دیا تو اس اعتبار سے کہ ایک انسان کے بدن سے نفع اٹھانے کا حق حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اس بات ملک ہے کس پر؟ تو اس بات ملک عورت پر ہے، اور اسی کے وہ دونوں ذمی کیا ہے گواہ بن رہے ہیں، لہذا ان دو ذمیوں کا ذمیہ کے حوالے سے گواہ بننا درست ہوگا۔ ہاں اس کا ثمرہ یہ ضرور ظاہر ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر عورت دعوے دار ہے اور گواہ پیش کر رہی ہے اور شوہر انکار کر دے رہا ہے، تو چونکہ اب یہ جو گواہی وہ ادا کریں گے، ادائے شہادت جو کریں گے، یہ ادائے شہادت مسلم کے خلاف جائے گی، اس لیے شہادت نامسموع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا عکس ہو، یعنی کہ مسلمان دعوے دار ہو، عورت انکار کر رہی ہو، اور وہ اس بات نکاح کے لیے انہی دو ذمیوں کو دارالقضاء میں حاضر کرے، تو قاضی ان کی گواہی قبول کر کے یہ حکم دے گا کہ یہ اس کی زوجہ۔ بات سمجھ؟ اب وہ نظیر جو انہوں نے پیش کیا تھا تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا لم یسمع کلام الزوج، برخلاف اس صورت کے کہ جب کہ شاہدین نے زوج کے کلام کو سنا ہی نہیں، کیونکہ امام ظفر اور امام محمد رحمہ اللہ نے یہ دکھایا تھا کہ ان کے کلام کو سننا یہی شہادت ہے، اور چونکہ یہ شہادت کیا نام ہے نہ ہونے کے درجے میں ہے کافر کی طرف سے ہونے کی وجہ سے، اس لیے گویا ان کے مسلم کے کلام کو سنا ہی نہیں اس نے۔ کہتے ہیں برخلاف اس صورت کے کہ جب کہ سنا ہی نہ ہو گواہوں نے زوج کے کلام کو، اس لیے کہ آخر عقد تو منعقد ہوتا ہے کیسے؟ دونوں کے کلام سے نا۔ عقد کا وجود شرعی ہوتا ہے ایجاب کرنے والے اور قبول کرنے والے دونوں کے کلام سے، اور شہادت تو شرط کس پہ لگائی گئی ہے؟ عقد پہ لگائی گئی ہے۔ لہذا اگر یہ صورت فرض کی جائے کہ گواہ مجلس میں موجود ضرور ہیں لیکن ایجاب کسی نے کیا، اس کو تو سنا، قبول کرنے والے کی قبول کو نہیں سنا، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عقد کے گواہ نہیں ہوئے، پورے عقد کے صرف ایجاب کے گواہ ہوں گے۔ یا یوں ہی اس کی صورت جو ہے الٹ کے فرض کی جائے کہ مثال کے طور پر ایجاب کو نہیں سنا اور قبول کو سنا، تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پورے عقد کے گواہ نہیں ہیں، بلکہ گواہ کس کے ہوئے؟ صرف قبول کے، اور صرف قبول یا صرف ایجاب جو ہے اس سے عقد مکمل نہیں ہوتا۔ عقد مکمل ہوتا ہے کس سے؟ ایجاب اور قبول دونوں سے، اور عقد نکاحی پر گواہی ضروری۔